الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے ممکن ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی حوضهم یلعبون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیہ کریمہ کا کچھ حصہ پچھلے بیان میں بیان ہو چکا ہے، اور جو حصہ آج میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، تو فرمائیے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جس کو تم نے الگ الگ اوراق پر کر رکھا ہے، اس کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ فرما دیجئے کہ اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے، پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک حال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت ارشاد فرمائی، تو جو اعتراضات اور جو انداز دین اسلام کی مخالفت میں اختیار کیے گئے، اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کریم خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ اس کی حدود و قیود سے خوب واقف ہے، اس کی ذات علیم ہے، خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ تو انسان جب اعتراضات کرتا ہے اور خرابی اور خرافات کی طرف جب جاتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے شاید اور کوئی نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ کریم خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح جب جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اس خدا کے رستے پر چلنا نصیب ہو اور جس حدوں کو جا سکتا ہے، چونکہ یہ تو ساری کی ساری مالک کی عطا ہے، خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں جب اعتراض کیا جا رہا ہے تو جو متصل حصہ پہلے بیان ہو چکا، اس میں اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے جاننا چاہیے تھی، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تو پھر آگے یہ آیہ کریم جو ہے اس نازل ہوئی اور یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم کی قدر کیا ہے، وہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ انداز، وہ فکر۔ بے شمار لوگوں سے بیٹھنے کا یا گفتگو کا موقع ملتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے ایک تصور میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کا گمان ہوتا ہے کہ ظاہری علوم میں اسے کس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم موجود ہے، وہ خود اپنے حصے کے لیے سمجھ سکتا ہے۔ کیفی شعبے میں اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کی تلاش کے بجائے قصے کہانیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ایسے سوالات آتے ہیں کہ جی ہم حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں ملیں گے۔ بڑی سادہ اور بڑی صاف اور بڑی سہل آسان بات، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی کامیابی
اور یہی مقصد تخلیق ہے کہ یہی راہ اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمائی۔ ہر شے کا احاطہ اس بات میں ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منو ان خالص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ ہمیں ذاتی سوچ کی، خیالات کی، تصورات کی کہیں کوئی ضرورت ہے نہیں۔ قرآن و سنت واضح اور جامع اور محفوظ ہمیں نصیب ہے۔ ہمیں تو کیا، ہمارے بعد میں آنے والوں تک کے لیے اس کی حفاظت ہے۔ جب تک یہ دنیا کا امتحان ہے، یہ حق موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدر عمومی اور ذہنی استعداد پر جب رکھی جاتی ہے تو ہم اپنی سوچوں میں، اپنے معاملات میں اس کو غور کریں تو بڑی بات واضح سمجھ آتی۔ دوستوں کی دوستی اس کا انحصار کردار پر، مواقعوں پر، پسند و ناپسند پر، کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، میرا دوست تھا، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا میں نے ایسا عمل کیا ہے جو میرے پیاروں کو پسند ہے یا ان کی اس میں منفعت ہے، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اسی انسانی سوچ کا جو درجہ ہے، اس کے ساتھ ہم خالق کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کر دی، اب تو اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اتنی پابندی سے نماز پڑھی، اب تو اللہ مجھ سے راضی ہے۔ انسانی عقل اس حد کو نہیں پہنچ سکتی جو اللہ جل شانہ کے حضور بندگی کے حصوں میں درکار ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں جو خالق سے مخلوق کی آشنائی کا سبب ہے۔ کیا اور کون سا حصہ اللہ کو پسند ہے، کون سے پہلو ہیں جو عند اللہ ناپسندیدہ ہیں، کون سی حدود ہیں اور کون سی منازل اور کیسے رستے ہیں، ہر شے کی جو تعلیم ہے اور ہر شے کی جو رہنمائی ہے، اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ اب اللہ جل شانہ کی قدر کو عمومی انسانی مزاج پر رکھ کر سمجھنے کی یا اس معاملے کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ٹھوکر کھائیں گے، اور اگر حقیقتاً اس حق کو پا لینے کی جستجو ہوگی تو پھر وہ در دیکھنا ہوگا جس در کو اللہ جل شانہ نے ہماری رہنمائی کے لیے پسند فرمایا۔ اور جب قدر نہ جانی جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا، اس سے اگلا حصہ جائے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر یعنی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ سمجھ آئی، اللہ کریم کی قدر نہیں جانی، انکار کیا نبوت کا، رسالت کا، نزول کا، وحی الہی کا انکار کیا۔ یہاں دو پہلو، ایک حصہ کہ اللہ کریم کی ذات سے آشنائی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، ایسے مانا جائے جیسے ماننے کا قرآن کریم حکم فرماتا ہے۔ اور جب یہ ماننا نصیب ہوگا تو وہ پہلو نصیب ہوں گے جس میں حقیقی قدر ہوگی اللہ جل شانہ سے۔ اب ایک پہلو اس کا یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی بھی حق کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد، کسی پسند و ناپسند کا کسی درجے کا کوئی انکار اسی درجے میں اللہ جل شانہ کی بے قدری کے مترادف ہوگا۔ اب اس پہلو اور اس پہلو کی نزاکت کو ذرا سمجھیے کہ ہم اپنی زندگی میں بحیثیت مسلمان جو عمل صالح کرتے ہیں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حکم فرمایا۔ اب جو تجاوز ہے اور غیر صالح اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہی اعمال کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بد سے مطلع فرمایا۔ اب اگر اسی پہلو کو
اس انداز سے دیکھیں کہ وہ غلط اعمال جو میں اختیار کر رہا ہوں وہ تجاوز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، آپ کے ارشاد سے۔ اور جہاں جہاں تجاوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے اسی درجے کی اللہ کی بے قدری کے معنوں میں جا رہا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی بحث گناہ کے حوالے سے کہ صغیرہ و کبیرہ، اس پر جو ایک تحقیق اور علمی بحث ہے اس کا اپنا درجہ ہے، لیکن گناہ صغیرہ کا ارتکاب رکھنا اور یہ سمجھ کر رکھنا کہ خیر ہے یہ تو عمومی بات ہے، کم گناہ ہے، گناہ صغیرہ علماء کہتے ہیں خیر ہے، وہ فرماتے تھے ایسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز محشر اگر کسی سے کوئی سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو اس سوال کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، اختتام جو ہے وہ دوزخ کو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ صغیرہ کو اس پہلو سے دیکھو کہ یہ منع کس نے فرمایا ہے، اور یہ گناہ صغیرہ کا جو ارتکاب ہے کیا یہ تجاوز نہیں اللہ کریم کے حکم سے؟ اور جب اس تجاوز کو اس پیمانے پر رکھ کر دیکھو گے کہ منع کس نے فرمایا ہے، تو پھر اس کی حکم عدولی کی جا رہی ہے، تو یہ کیا اللہ کی بے قدری کے معنوں میں نہیں آئے؟ تو جب ان معنوں میں آئے گا تو پھر اس کے جواب میں کوئی کسی کے پاس کوئی شے ہے یا کسی کے پاس کوئی جواب بچے گا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر عمومی طور پر نہ اختیار کیا کر، ہر غلطی سے بچنے کی کوشش کر۔ پھر دین فطرت ہے تو میں نے عرض کی کہ اللہ کریم خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ بڑا اعتراض کفار نے ڈھونڈا کہ جی کسی پر وحی کیسے نازل ہوئی، تو بہت بڑے جو معترض تھے یہود اور ان کے جو علماء اور جو دلائل وہ اپنے پاس سے دیتے تھے، ہمارے پاس اللہ کا جو ہے پیغام اور اللہ کا کلام موجود ہے اور اس میں اللہ نے یہ فرمایا، تو انہوں نے فرمایا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھئے تو فرمائیے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ یہاں تم انکار کر رہے ہو کہ اللہ کریم نے علی بشر، کسی بشر پر حق نازل نہیں فرمایا، تو آپ کی اس بشریت کے انکار میں اللہ کریم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جس حوالے سے اپنا آپ اور اپنا بیان اور اپنے پہلوؤں کو مقدم بیان کر رہے ہیں، وہ تو وہی حصے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی نوع انسان سے نہیں تھے؟ آپ کے والد نہیں تھے؟ کیا آپ کی ماں نہیں تھی؟ کیا آپ نے فرعون کے محل میں پرورش نہیں پائی؟ کیا آپ نے عمومی زندگی بسر نہیں فرمائی؟ یہی سردی اور یہی گرمی قرآن کریم میں جب آگ لانے کی بات کوہ طور سے بیان فرمائی تو اس ٹھنڈے موسم میں آگ کا لانا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک گرمی اور حدت کا سبب بنا جائے، تو کیا وہ سرد راتوں میں انہوں نے ٹھنڈک محسوس نہیں کی؟ وہاں تم اقرار کرتے ہو اور ان کے حوالوں سے اپنا آپ بیان کرتے ہو اور اعتراضات ڈھونڈ کر لاتے ہو، اور یہاں تم انکار کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کریم نے ان کو انہی کے اعتراض میں جواب ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب کس نے نازل فرمائی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور کا جو واقعہ مخلوق کو بیان فرمایا، اللہ جل شانہ کی وحدانیت ارشاد فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ فرعون کے دربار میں روبرو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کیا اس میں وحدانیت باری تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا رب العالمین کی ذات اللہ جل شانہ ارشاد نہیں فرمائی گئی وہاں؟ اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے عطا اللہ فرمانے والے وہ حصہ جو تمہارے پاس ہے اس کا اقرار کرتے ہو اور مانتے ہو،
اور جو آج اللہ نے عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ کون سی دلیل ہے تمہاری؟ تو تمہارا اپنا اعتراض بجائے خود اپنے اعتراض پر جواب ہے۔ تو یہاں جب یہ فرما نورم و ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے نور یعنی روشنی اور ہدایت تھی، جیسے اللہ کریم نے اس وقت مخلوق کی رہنمائی فرمائی، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے والی مخلوق، جہالت میں رہنے والی مخلوق، نور، روشنی، حق، حقیقت، یہ پہلو نصیب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا تو مخلوق کے یہاں بھی دو پہلو، نزول اللہ کی طرف سے اپنے مقرب بندے پر، اس نزول میں مخاطب آپ علیہ السلام کی قوم اور ان کے لیے حیات اور اصول و ضوابط بیان فرمائے گئے۔ زندگی کے پہلوؤں سے وہ آگاہی نصیب ہوئی جو انسانی حیات کی دنیا میں بھی خوشی اور اچھائی اور بھلائی کا سبب ہے، اور یہی وہ رستہ جس سے اسے آخرت اور ابدی کامیابی بھی نصیب ہو۔ تو اس پہلو پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حصے کو پاس رکھ کر، اسے مان کر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا گیا ہے، آج انکار کرتے ہو تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ ایسا نور اور ہدایت جو مخلوق کے لیے تھی، یعنی آج بھی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ نور اور ہدایت ہے۔ خدا رستہ ہے، اور عمومی رستہ نہیں، وہ رستہ جو مسافر کو بامنزل کرے اور کامیاب منزل کرے، کیونکہ غلط انجام جو ہے، غلط کام کا انجام بھی تو غلط ہو سکتا ہے۔ غلط راہ کا مسافر اپنی منزل کو پہنچتا ہے لیکن وہ نقصان دہ حصوں کو پاتا ہے، مراد تو پاتا ہے لیکن وہ اپنی غلطیوں کے نتیجے میں حصہ وہ حاصل کرتا ہے جو سزا کا ہوتا ہے اور نقصان کا ہوتا ہے۔ لیکن جب لفظ خدا کی بات آئے گی اور ہدایت کی بات آئے گی، وَهُدًى لِلنَّاسِ، اور ہدایت مخلوق کے لیے، تو سیدھا راستہ۔ اور جب سیدھے راستے کی معزز سامعین کرام بات آئے گی تو سیدھا راستہ جو ہے یہ آسان ترین ہوتا ہے۔ یہ پہلو ہی کہ سیدھا راستہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ آسان ترین ہے، اور جو حصے سیدھے نہ ہوں راستوں کے وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور ان کی تکلیف نہ صرف یہاں بلکہ اس کی تھکاوٹ کے اثرات منزل تک پہنچتے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دنیا کی زندگی میں دین اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے تو دنیا کی زندگی آسان ہوگی۔ آج ابھی ہمارے پاس ہمارے 3 بچوں کی اور بیٹیوں کی شادی کا موقع تھا، نکاح ہوا، ایک فطری تقاضا ہے۔ اب اسی رشتوں کو دیکھیں، اس رشتے سے 2 خاندان جڑے اور 2 افراد میں سے 2 فرد، میاں اور بیوی، اور یہ رشتہ مرضی سے ہے، لیکن مرضی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، ذات پر نہیں۔ اب اسی مرضی کو جب ذات پر لایا جاتا ہے اور جو تعلقات خواتین و حضرات کے عمومی آتے ہیں وہاں خون بہتا ہے، خاندان کٹتے ہیں، اور اسی رشتے کی خوبصورتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کے تحت آتی ہے تو ایک دوسرے پر خون نچھاور کیا جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے، خون کسی کا بہانا اور کسی پر خون نچھاور کرنا بہت فاصلہ ہے، ایسے فاصلہ جیسے رات اور دن کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ بات انسانی سوچ اور ذاتی خواہشات کی ہے، انسانی ضرورت کی تکمیل ہے، لیکن کیسے ہے؟ جیسے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو کیا زندگی کو خوبصورت تسلسل ملا، اس میں کیا خوبصورتی نصیب ہوئی۔ اور جب اس سے دور ہوا جائے تو پھر آپ مرد حضرات کا مارچ لے لیں، آپ خواتین کا مارچ لے لیں، یا اس بحث کو لے لیں جو آج ہمارے ملک میں چھڑی ہوئی ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ ایک توشہ خوراک کا اس سے محروم ہیں، سمجھ نہیں ہے کہ صبح کا جو کھانا ملا ہے شام میں بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو گھر سے گئے ہیں اپنے ساتھ کیا ہو اور پلٹ کر واپس آئیں تو گھر والوں کے ساتھ کیا ہو۔ اتنا عدم تحفظ پیدا ہو چکا ہے معاشرے، اور چھیڑا کیا جا رہا ہے؟ ایک وہ پہلو جو بے حیائی کا ہے۔ آپ یقین مانیں مرد اور عورت بنیادی اکائی ہیں انسانی معاشرے کی، اور یہ دو بنیادی اکائی میں سے کسی ایک اکائی کو اٹھا دو تو کیا انسانی حیات کا تسلسل ممکن ہے؟ یہ سارا ضد اور عناد اور جھگڑا کیا ہے؟ بے دینی ہے۔ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر جایا جائے گا وہ حصے اللہ جل شانہ کی بے قدری کے طور پر اختیار کیے جا رہے ہوں گے، اور جہاں اللہ کریم کی بے قدری کی جائے گی وہاں پر سکھ اور سکون نہیں آ سکتا۔ اس ساری بحث میں آپ یقین مانیں کہ بحیثیت خاتون اس پر بحث نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ہمارے وہ رشتے ہیں جن پر ہماری غیرت ہے، غیرت ایمانی جن کے تحفظ کا حکم دیتی ہے۔ انسانی حیات میں جو اپنی انسان کے وجود میں غیرت ہے وہ اس کو اس موضوع پر بات کرنے سے روکتی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کیسی مخلوق اس پر بات کر رہی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو بحیثیت ماں جو رشتہ عطا فرمایا۔ آپ یقین مانیں دنیا جہان میں جہاں بات کی جائے اور جس مضبوطی سے بات کی جائے کی جاتی ہے، حد شرعی کا خیال رکھتے ہوئے پوری مضبوطی سے کھڑا ہو کر بات، اور یہ رشتہ جب سامنے آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے۔ کون ہے جو سر جھکائے مخلوق کا؟ اللہ نے اس رشتے کے سامنے سر جھکا دیا۔ کتنا جھکا دیا؟ پاؤں کے نیچے جنت تک کا فرمان۔ وہ کون سا پہلو اور کون سا رشتہ ہے جو بہن جیسا پیار عطا کر سکے؟ اور اس رشتے کی خوبصورتی ہمیں دین اسلام نے ایسی عطا فرمائی، جان بھر میں تنگی و تکلیف ہو، کچھ نہ ہو، دو بول میاں اور بیوی کے مابین جو ہیں وہ زندگی کو ٹھہراؤ پر لا کر کرتے، حالات کی سختیاں، مسائل، مصائب، ایک نظر بیٹی کا چہرہ نظر آ جائے ساری تکالیف بھول جائے۔ یہ ہماری قوم کو بحیثیت مسلمان یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حکومت وقت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لوگوں کی آراء ہیں، لوگوں سے پوچھیں تو ایک دست و گریباں ہیں، نہ کوئی لحاظ ہے اللہ رسول کا، نہ کوئی دین اسلام کا، نہ کوئی ماں باپ بہن بھائی، کسی رشتے کا تقدس نہیں رہا۔ کیا یہ اسلامی معاشرہ ایسا ہے؟ کیا اس وطن عزیز کو اس لیے بنایا گیا تھا، اس لیے قربانیاں دی گئی تھیں؟ کیا ہمارے حکمران اسے ریاست مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے؟ کبھی غور کرو اپنے نظام تعلیم کو، کبھی دیکھو اپنی معاشرت کو، مضامین کو دیکھو جو بچوں کو پڑھا رہے ہو، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے نصاب دیکھو۔ آج اور 10 سال پہلے کا بڑا فرق نہیں کہتا، ان گزشتہ 10 سال کا فرق نکال کر دیکھو۔ لفظ اسلامیات ہے اس میں سے اسلام نکال دیا گیا ہے، تاریخ ہے اس میں سے ہماری تاریخ نکال دی گئی ہے۔ تو ان بچوں کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور ان سے کیا ہم حاصل کریں؟ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا
کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا